السلام علیکم۔ آج کی اس یوٹیوب ویڈیو میں آپ کو ایک ڈرامہ بیہائنڈ یور ٹچ ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔ اس ڈرامے میں ہمیں نظر آئے گا کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب وہ آگے جاتی ہے تو بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس ہجوم میں سے جب وہ آگے گزر کر جاتی ہے تو اس سے ایک کار نظر آتی ہے جو لوگ پانی سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کار میں اس کی ماں ہوتی ہے جو خودکشی کر لیتی ہے۔ جب کار کو باہر نکالا جاتا ہے تو ایک شخص اسے آ کے بتاتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی بچانے کی لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس طرح سے اس کی ماں مر جاتی ہے اور وہ ہمیں کافی روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر رہنے چلی جاتی ہے جہاں اس کی خالہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن اس کے نانا خوش نہیں ہوتے۔ اس کے نانا اسے کافی اگنور کرتے ہیں۔ جب وہ کالج جانا شروع ہوتی ہے تو اس کی خالہ اسے بولتی ہے کہ تمہاری ماں کی دوست کی ایک بیٹی بھی تمہارے کالج میں پڑھتی ہے، اس کے ساتھ دوستی کر لینا، وہ تمہیں کالج کے بارے میں گائیڈ کر دے گی۔ جب یہ کالج جاتی ہے تو وہ لڑکی وہیں پر ہوتی ہے، اس کے ساتھ دوستی کرتی ہے اور اسے کافی کالج کے بارے میں گائیڈ بھی کرتی ہے۔ ان کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک دن جب یہ گھر آتی ہے تو اپنی خالہ کو بتاتی ہے کہ میں ویٹرنری ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا ہے۔ اس کے نانا بھی ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں اور اسے بھی شوق ہوتا ہے ویٹرنری ڈاکٹر بننے کا۔ یہ بولتی ہے کہ اب میں ویٹرنری ڈاکٹر بن کر ہی آؤں گی۔ اس کی خالہ خوش ہو کر اس کے نانا کو بتاتی ہیں لیکن وہ اسے ہمیشہ کی طرح اگنور کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آخرکار 7 سال بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بن کر آ گئی ہے اور اس کے نانا کا جو ہاسپٹل تھا اسے اب پبلک ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے جو گاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ ویٹرنری ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہوتی ہے۔ یہ ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے اور اس کی خالہ آ کر اسے بولتی ہیں کہ تم صرف کیٹ اور ڈاگ کا ہی علاج کیوں کرتی ہو، گائے اور دوسرے جانور کا بھی علاج کرو جیسے تمہارے نانا کرتے تھے، ورنہ اس سے پیسے کیسے کم ہوگی۔ یہ بولتی ہے کہ میں ایسا نہیں کرتی، مجھے گائے سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خالہ اسے پوسٹر پکڑا کے کہتی ہیں کہ جاؤ یہ باہر لگاؤ اور سب کو پتہ چلے کہ تم گائے وغیرہ کا علاج بھی کرتی ہو، لیکن یہ منع کر دیتی ہے، لیکن خالہ کے کہنے پر یہ پوسٹر لگا دیتی ہے۔ جب یہ پوسٹر لگا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اسے ایک بزرگ انکل ملتے ہیں جو اسے بولتے ہیں کہ میرا کتا کھانا نہیں کھا رہا، تم اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ یہ بولتی ہے کہ اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا یا آپ نے کچھ الٹا سیدھا دے دیا ہوگا، اس لیے انکل کو بولتی ہے کہ اسے ہاسپٹل لے آئیں، لیکن ہاسپٹل کا نام سن کر وہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں لے کر آنا۔ اس کے بعد یہ پوسٹر لگاتے ہوئے بس اسٹیشن پر جاتی ہے تو وہاں پر اس سے کچھ لوگ ملتے ہیں جو ووٹنگ کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نانا بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ایک شخص اسے بولتا ہے کہ ہم نے پہلے جیتنا تھا یا نہیں، تمہارے نانا ہمارے ساتھ ہے، اب ہم ضرور جیتیں گے۔ یہ اپنے نانا کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے نانا اسے مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ وہاں پر ہی انٹری ہوتی ہے ہمارے مین ہیرو کی جس کا نام ہے جانگ یول۔ وہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے، وہ کرائم ڈویژن سے تعلق رکھتا ہے، اس کا آج ہی سیول میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہ بس اسٹیشن پر جیسے ہی آتا ہے تو اسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو کچھ لوگ اسے ووٹ کے لیے کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنا پوسٹر دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ پولیس اسٹیشن پر پہنچتا ہے تو کوئی بھی اس کا ویلکم نہیں کرتا بلکہ سب بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ یہ بھی ان کے ساتھ بھاگتا ہوا ان کی مدد کرنے جاتا ہے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، یہ وہ ان کو گائے اپنے ساتھ بھگا کر لے گئی تھی کیونکہ وہ اس کا علاج کر رہی تھی۔ اسے غصہ آ جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کوئی ایمرجنسی تھی؟ پولیس والے بولتے ہیں یہی سب سے بڑی ایمرجنسی تھی، اور جب اس کا پاؤں گوبر پر آتا ہے تو اسے اور بھی غصہ آتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ایک اور پولیس والے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جب اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ میرے بارے میں زیادہ مت پوچھو، میں ویسے ہی کچھ مہینوں کے لیے یہاں آیا ہوں، جیسے ہی کوئی بڑا کیس سولو کروں گا تو مجھے واپس بلا لیا جائے گا۔ دوسرا ساتھی پولیس والا اسے بولتا ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی جرم نہیں ہوتا۔ یہ بولتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں جرم ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی رہنے کی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ یہ بولتا ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا۔ جونگ یول کو وہ اپنے ساتھ لے کر ایک گھر جاتا ہے جہاں پر وہ کرائے کے طور پر رہ سکتا ہے۔ وہاں پر ایک لڑکی بہت ہی غصے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسے بولتے ہیں کہ ہمیں کرائے کے لیے گھر چاہیے۔ وہ بولتی ہے کہ میں گھر سے پوچھ کر آتی ہوں۔ جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو جونگ یول جو کہ ہیرو ہے اس ڈرامے کا، وہ کہتا ہے کہ اس کی شکل ہی مجرموں والی لگ رہی ہے، میں نے اس شکل کے بہت مجرم دیکھے ہیں۔ تو وہ لڑکا بولتا ہے کہ نہیں، میری بہن کی شکل ویسی ہی ہے لیکن یہ مجرم نہیں ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی بہن ہے۔ پھر وہ لڑکی واپس آتی ہے اور انہیں اندر بلا کر لے جاتی ہے۔ جیسے ہی اندر جاتی ہے ان کو گھر دکھاتی ہے تو اس کا بھائی بولتا ہے کہ اس نے صرف 1 مہینے کے لیے یہاں پر رہنا ہے۔ وہ اپنے اس بھائی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم لمبے عرصے کے لیے گھر دیتے ہیں۔
اس کے بعد اس کو یہاں پر رہنے کی اجازت مل تو جاتی ہے، لیکن وہ بہت سی شرطیں بتا کے جاتی ہے کہ میرے گھر میں گند نہیں ڈالنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ اپنی رنگ بھی دکھاتی ہے کہ میرا ایک بوائے فرینڈ ہے۔ جیسے ہی وہ جاتی ہے تو یونگ جیول اس کے بھائی کو بولتا ہے کہ تمہاری بہن کیا چیز ہے، اپنے آپ کو کیا توپ چیز سمجھتی ہے، اور اس کے بعد اس کا بھائی بولتا ہے کہ میں خود اس سے تنگ ہوں، میں تو پولیس میں گئی اس لیے تھا کہ اس کے خلاف رپورٹ کرا کر اسے اندر کر دوں اور یہ جیل میں بیٹھ کے چکی پیسے۔ اس کو یونگ جیول کو اس پر بہت رحم آتا ہے، وہ اس بار اس کو تسلی دینے کے لیے گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یونگ بون نظر آئے گی جس کو گائے اپنے ساتھ بھگا کر لے گئی تھی اور اسے کافی چوٹیں لگی ہیں۔ وہ گھر پر بیٹھ کر اپنی خالہ کو یہ بول رہی ہوتی ہے کہ میں اب گائے کا علاج کبھی بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی مجھے بولنا۔ اس کی خالہ بول رہی ہوتی ہے یہ تو کرنا پڑے گا ورنہ گھر کا خرچہ کیسے نکالو گی، تم اکیلی کام کرنے والی ہو۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک انسان آتا ہے جو بولتا ہے کہ میری گائے پریگننٹ ہے، آ کے اس کو چیک کرو۔ یہ ایک ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی خالہ اسے بولتی ہے کہ چلی جاؤ، رات کو جاؤ گی تو ڈبل فیس ملے گی، ورنہ اپنے نانا کو بولو کہ اس بار ہم سے کرایہ نہ لے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ غصے میں اریٹیٹ ہو کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے انہیں ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں پر ایک لڑکی سڑک پر ناچتے ہوئے کچھ چیزیں بیچ رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر یونگ جیول اور اس کے ساتھی پولیس والے بھی موجود ہوتے ہیں جو ٹریفک کو سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ یونگ جیول بہت ہی اریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ سیول میں مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، میں کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں ہوں۔ تو اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم بولو تو اس لڑکی کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس کا بھائی بولتا ہے کہ نہیں، یہ میری بہن ہے، یہ چیزیں بیچ رہی ہے، پیسے ہی کما رہی ہے، تم لوگوں کو کیا۔ اسی طرح جی بون اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی گائے کا معائنہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جب وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر گائے کو دیکھ کر کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ گائے کو بولتی ہے کہ مجھے کچھ مت کہنا، میں تمہیں صرف چیک کروں گی، میں خود بھی ڈری ہوئی ہوں۔ اس کو جیسے ہی چیک کرتی ہے تو اس کے مالک کو بتا دیتی ہے کہ گائے اور اس کا بچہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن پھر جیسے ہی اس کو معائنہ کرنے کے لیے پیچھے آتی ہے تو ایک روشنی آتی ہے جو اس پر پڑتی ہے، وہ دونوں گر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ اپنے بستر پر ہوتی ہے اور خواب دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں اس کی ماں ہوتی ہے۔ یہ جیسے اپنی ماں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو اس کی ماں واپس چلی جاتی ہے۔ یہ چیخ کر اٹھ جاتی ہے اور باہر بھاگ کر جاتی ہے تو اس کی خالہ سے پوچھتی ہیں کہ تم ٹھیک ہو، میں تو تمہارے لیے پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اس کی خالہ سے بتاتی ہیں کہ تم 3 دن سے بے ہوش تھی۔ یہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا میں اس روشنی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ اپنے ویٹرنری ہاسپٹل میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر جا کر جیسے ہی اپنی کیٹ اور ڈاگ کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے، جیسے ہی اپنی کیٹ یا ڈاگ کو ہاتھ لگاتی ہے تو ان کا دماغ پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ ان کے دماغ میں جو میموری چل رہی ہوتی ہیں اب یہ سے بھی نظر آتی ہیں، ایک ویڈیو کی صورت میں یہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ یعنی کہ جو کیٹ اور ڈاگ جو بھی جانور دیکھتے ہیں اب یہ ان کا دماغ پڑھ کر ان کا دماغ دیکھ سکتی ہے۔ یہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جب اپنی کیٹ کو ہاتھ لگاتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ اس سے پہلی بار ملی تھی۔ پھر یہ اپنے ڈاگ کو پکڑ کر دیکھتی ہے کہ اس بار بھی ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور آنٹی آتی ہیں ایک فش لے کر کے، یہ تمہارے لیے آئی ہے۔ وہ اس فش کو ہاتھ لگاتی ہے تو پھر بھی اسی طرح کی اس کے دماغ میں ویڈیو سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس فش کو کس نے پکڑا تھا۔ وہ فش کو پھینک کر بھاگ کر چلی جاتی ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہوگی، میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں۔ راستے میں جاتے ہوئے یہ بہت سی مرغیوں کو دیکھتی ہے اور ان کو ہاتھ لگا کر بھی چیک کرتی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہ مرغی کو ہاتھ لگاتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ مرغی کا مالک اور اس کی بیوی کس طرح لڑ رہے تھے اور اس کی بیوی اس کو کس طرح سے مار رہی تھی۔ یہ وہاں سے چلی جاتی ہے حیران ہو کر۔ یہ ڈاکٹر اس کا ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے مائٹ کا تو وہ بولتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر یہ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی بیماری ہوگی، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم تمہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کا نمبر دے دیتے ہیں۔ پھر بولتی ہے کہ نہیں، مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ پھر دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ وہاں سے اٹھ کر آ جاتی ہے اور دوبارہ کتے کو ہاتھ لگا کر دیکھتی ہے کہ پھر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں، اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بولتی ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ گھر جاتی ہے تو راستے میں وہاں پر بیٹھ کر ایک اس کی دوست ہوتی ہے، اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ۔ وہ بولتی ہے کہ جب برداشت نہیں ہوتا تو پیتی ہی کیوں؟ یہ بولتی ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، کیا میرے پر بھوت آ گیا ہے؟ تو وہ اسے بولتی ہے اگر بھوت ہے تو کسی بابا یا تانترک کے پاس جاؤ۔ یہ بولتی ہے کہ مجھے لے جاؤ۔ وہ صبح ہی اسے تانترک کے پاس لے جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں اندر نہیں جاؤں گی، تم اکیلی ہی جاؤ ورنہ میری امی مجھے بہت ماریں گی۔
جب وہ اکیلے ہی اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک شخص آرمی یونیفارم پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اسے بولتا ہے کہ آ جاؤ، مجھے پتہ ہے تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہیں عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ بولتی ہے کہ ہاں، اب اس کا حل بھی بتاؤ۔ وہ بولتا ہے کہ میں حل نہیں بتاؤں گا، یہ مچھلی حل بتائے گی۔ تو وہ ایک نکلی مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم پر طاقت آ رہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہیں ایک رسم کرنی پڑے گی اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بولتی ہے کہ کیسی رسم؟ بولتا ہے کہ اس رسم کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تمہیں 20 ملین وون مجھے دینے پڑیں گے۔ یہ حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیسے میں نہیں دوں گی، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب گھر آتی ہے تو اگلے دن اپنی خالہ کو یہ بول کر چلی جاتی ہے کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب میں آپ کے لیے کچھ کروں گی۔ اگلے دن یہ کچھ پیسے لے کر جو اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ تانترک بابا کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ رسم کرو۔ وہاں پر یہ عجیب سے کپڑے پہن کر ناچ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم رسم کر رہے ہیں، اور اس لڑکی کو یہ بولتا ہے کہ اب یہ تم چھریوں پر چلو۔ یہ بولتی ہے کہ میرے پیر کٹ جائیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس پاور ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ پہلے تم کر کے دکھاؤ پھر میں کروں گی۔ وہ خود بھی ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اوپر پیر رکھتا ہے تو اس کا پیر کٹ جاتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ویسے ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے بولتی ہے کہ میرے پیسے واپس کرو ورنہ میں تمہاری کمپلین پولیس میں کر دوں گی۔ وہ بولتا ہے کہ ایسا مت کرو، مجھے 5 لاکھ ہی دے دو، میرے بچے نے کے پاپ ڈانس سیکھنے باہر ملک جانا ہے۔ یہ اسے اپنے پیسے واپس لے کر آ جاتی ہے۔ یہ موبائل پر ایک ویڈیو دیکھتی ہے جس میں اس کی بیماری کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچتی ہے کہ کیا یہ بیماری انسانوں پر بھی کام کرے گی، یہ میری پاور انسانوں پر بھی کام کرے گی کہ نہیں، اور یہ دکانوں پر جا کر لاٹری ٹکٹس کو چھو کر چیک کرنے لگتی ہے۔ جب یہ بس سے آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ انسانوں کو چیک کر کر بھی دیکھتی ہوں کہ کیا ان کی یادیں مجھے دکھائی دیں گی کہ نہیں، اور پھر ایک انسان کو یہ ہاتھ لگا کر چیک کر رہی ہوتی ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کیٹ کے بٹ پر ہاتھ لگایا تھا، اس لیے اسے یہ سب نظر آیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے بٹ پر ہاتھ لگا کر چیک کرتی ہے تو اسے پولیس والا اریسٹ کر لیتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ وہ اس پولیس والے کو بتاتی ہے کہ یہ ایک جیب کترا تھا اس لیے۔ وہ پھر بھی بولتا ہے کہ تم ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اب سچ بتاؤ۔ وہ اسے بتانے لگتی ہے کہ میرے پاس پاور ہے اور میں وہی چیک کر رہی تھی۔ وہ پولیس والے کو بولتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، ثبوت دکھاؤ۔ یہ اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس کے بعد یہ جلدی سے اس کا موبائل چھین کر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام ہو جاتی ہے۔ پولیس والا بولتا ہے کہ میں تمہیں اس بار تو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم یہیں پر رہتی ہو، لیکن اگلی بار تم نے ایسی حرکت کی تو میں پھر دوبارہ تمہیں اریسٹ کر لوں گا۔ یہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن جب اس کی خالہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس اسٹیشن میں ہے تو وہ کافی تیار وغیرہ ہو کر پولیس اسٹیشن میں اسے چھڑوانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ان سے پہلے ہی گھر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ گھر جاتی ہے تو وہاں پر اسے ایک کتاب ملتی ہے جس میں اس کی خالہ کی لو سٹوری کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے جو اب دشمن بن چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کی خالہ پولیس اسٹیشن میں جاتی ہیں تو وہ لڑکا وہیں پر ہوتا ہے اور اس کی خالہ کو ہتھکڑیاں پہنا کر پولیس اسٹیشن میں ہی ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ دوبارہ اپنے ہاسپٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر وہی انکل دوبارہ آتے ہیں جن سے یہ پہلے ملی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ ان کا کتا کچھ نہیں کھا رہا۔ وہ بولتے ہیں کہ میرا کتا ابھی بھی کچھ نہیں کھا رہا۔ یہ بولتی ہے کہ آپ ایسا کریں، اس کو یہاں پر لے آئیں۔ انکل یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ پیسوں کی وجہ سے بول رہے ہیں تو یہ جلدی سے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، آج ہم سب کو مفت میں چیک اپ دے رہے ہیں۔ تو انکل خوش ہو جاتے ہیں اور اپنا کتا جلدی سے لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ انہیں چیک کر کے بتاتی ہے کہ آپ کے کتے کو کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی کیونکہ وہ اس کی ایج 15 سال ہے اور 15 سال کا ہو چکا ہے اس لیے۔ لیکن انکل بولتے ہیں کہ نہیں، اسے کوئی بیماری ضرور لگ گئی ہے، یہ کھاتا پیتا نہیں اور نہ ہی میرے ساتھ اب کھیلتا ہے نہ ہی باہر جاتا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پاور کا استعمال کر کے چیک کرتی ہوں۔ اپنی پاور کا استعمال کر کے چیک کرتی ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ کتا اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کا مالک اس کے لیے بہت ہی محنت کر رہا ہے اور وہ پہلے ہی بوڑھا اور بیمار ہے۔ وہ اپنے مالک کو اور زیادہ پریشان اور تنگ نہیں کرنا چاہتا، اس کی نہ ہی یہ زیادہ کھاتا ہے نہ ہی زیادہ کھیلتا ہے۔ اور یہ اس کے مالک کو یہ سب بتاتی ہے تو وہ بوڑھا انکل بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، تم میرے جینے کا سہارا ہو، میرا اور کوئی نہیں، تم میرے دوست ہو، میں تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتا ہوں اور تمہارے لیے کما کر لاتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ اسے کھانا دیتے ہیں تو وہ خوشی سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو وہ جونگ جی ہول اور اس کے ساتھ لڑکے کو دیکھتی ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ جونگ جی ہول یہاں پر ہی ٹرانسفر ہوا ہے اور یہ ابھی ہمارے گھر میں کرائے کے طور پر رہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔
جونگ یول سے کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی غلطی مت کرنا، میں یہیں پہ ہوں اور تمہیں اریسٹ کر لوں گا۔ وہ گدا اٹھا کر اوپر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے ان کا پیر پھسل جاتا ہے۔ یہ جونگ یول کو سہارا دینے کے لیے اسے پکڑ لیتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پھر سے یہی حرکت کر رہی ہے جو اس نے ٹرین پر کی تھی، اور یہ اسے اٹھا کر پٹک دیتا ہے کہ یہ ٹھرکی نہیں سدھرنے والی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ایکسپلینیشن بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی گا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں دوسری قسط اپلوڈ کروں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو اگنور کرنا، کیونکہ میں یہ پہلی بار اس طرح سے ایکسپلینیشن والا کام کیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔